ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی قوت ضرور باقی ہے کہ تم دونوں کا گلا گھونٹ سکوں، اور اگر تم نے انگریز سے معافی مانگی تو میں واقعی تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یہ تحریر ایک 80 سالہ خاتون کی تھی جو انہوں نے اپنے جوان سال بیٹوں کو ایک خط کی صورت میں بھیجی تھی۔ سفر کے دوران جب انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے 2 بیٹوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں، اس عظیم خاتون کو قوم نے ام الحرار کے خطاب سے نوازا۔ بیٹوں نے بہو کہا، پوتوں اور پوتیوں نے انہیں بی اماں کہا، اور پھر وہ پوری قوم کی بی اماں بن گئیں۔ اصلی نام آبادی بانو تھا۔ 1852 میں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے دادا پردادا شاہان دہلی کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی چھڑی تو آپ 5 سال کی تھیں۔ آپ کے خاندان کے 250 مردوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، جبکہ سینکڑوں مردوں کو دلی میں پھانسی پر لٹکا دیا، جو بہادر شاہ ظفر کی فوج کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ پھانسی کے بعد ان کے سروں کو دلی کے خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ آبادی بیگم کے سگے ماموں کو بھی پھانسی پر لٹکایا گیا۔ خوش قسمتی سے آپ کے والد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ اہل خانہ کے ساتھ رامپور چلے گئے۔ رامپور میں قیام کے دوران آبادی بیگم کی شادی ناگپور کے ایک غیر سیاسی خاندان کے فرد ایک مقتدر افسر عبدالعلی خان سے ہوئی۔ ان سے ایک بیٹی اور 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ بدقسمتی سے رامپور میں چیچک کی وبا پھیل گئی تو آپ کے شوہر بھی اس کی لپیٹ میں آئے اور اگست 1880 میں چل بسے۔ یوں آپ صرف 28 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ نے دوسری شادی نہ کی اور اپنے آپ کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا محمد علی صرف 2 سال کا تھا۔ بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا آپ کا سب سے بڑا خواب تھا۔ جلد ہی آپ کا بڑا بیٹا ذوالفقار انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اب بھی اماں نے اپنے دوسرے بیٹے شوکت علی کو اسی انگریزی اسکول میں داخل کرانا چاہا تو آپ کے دیور اور مالی سرپرست نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ہمارے خاندان میں ایک ملحد ہی کافی ہے۔ بی اماں نے ان کے اس فیصلے کو سختی سے رد کر دیا۔ دوسرے دن ہی اپنا بچا کچا زیور گروی رکھ آئیں اور شوکت علی کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جس زمانے میں تحریک خلافت زوروں پر تھی۔ بی اماں کے 2 بیٹے محمد علی اور شوکت علی پورے ملک میں علی برادران کے نام سے خاصی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اس وقت آپ 80 سال کی بوڑھی ہو چکی تھیں، لیکن آپ کا عزم اس وقت بھی جوان تھا۔ آپ نے کئی اہم موقعوں پر اپنے گرفتار بیٹوں کی نمائندگی کی۔ مثلاً آپ نے 1913 میں کولکتہ میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور اپنے بیٹے مولانا محمد علی جوہر کی نمائندگی کی، جو اس وقت جیل میں تھے۔ یوں آپ نے برقع اتارے بغیر ہی اجلاس سے خطاب کیا، لیکن آپ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے پہلی بار کسی مردانہ جلسے سے خطاب کیا۔ اسی طرح جس زمانے میں علی برادران جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، تو بی اماں جو ضعیفی اور علالت کی وجہ سے بستر سے قدم بھی نہیں اتار سکتی تھیں، وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئیں اور دلیرانہ انداز میں پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور تحریک کے لیے چندہ جمع کیا۔ سفر کے دوران جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ مولانا محمد علی اور شوکت علی دونوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں، تو بی اماں نے بیٹوں کے نام فوراً ایک خط لکھا اور کہا، اگر تم نے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اسی زمانے میں سہارنپور کے ایک گمنام شاعر منشی نور محمد نے 6 بندوں پر مشتمل ایک نظم صدائے خاتون تحریر کی، جس کے یہ بول پورے ہندوستان کا نعرہ بن گئے۔ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، کلمہ پڑھ کے پھانسی پر چڑھنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ستمبر 1921 میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی اور کچھ دوسرے مسلمان رہنماؤں کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔ اس مقدمے کی سماعت کراچی کے خالق دینہ ہال میں ہوئی۔ نومبر 1921 میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو 2 سال قید با مشقت کی سزا کا حکم سنا دیا گیا۔
بی اماں کو لفظ آزادی سے کتنا لگاؤ تھا، اس کا اندازہ آپ کے اس خطاب سے کیا جا سکتا ہے جو آپ نے جامعہ ملیہ کے بھرے جلسہ عام سے کیا تھا۔ آپ نے کہا، آج میں اپنا برقع پھینک کر آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوں، کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے۔ میں آزادی کا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں جب لال قلعے سے یونین جیک اتر آئے اور اس کی جگہ مسلمانوں کا پرچم لہراتا نظر آئے جسے برٹش راج نے اتار پھینکا تھا۔ 11 مارچ 1924 کو بی اماں کو اپنی پیاری پوتی آمنہ بنت مولانا محمد علی کی ناگہانی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ وہ اپنی بہو کو دلاسا دلاتے دلاتے خود ہی 13 نومبر 1924 کو خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئیں۔ آپ نے بڑی عمر کے ساتھ بڑا عزم و حوصلہ پایا جو آپ ہی کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ شکریہ۔